صرف حدیث جو ہے اس کے لیے سنت ہونا ضروری نہیں. وہ ایک چنیوٹ کا لڑکا میرے پاس پڑھتا تھا، شکیل، کراچی میں. تو میں انہیں کہتا تھا کہ بھی کبھی کبھی تبلیغی جماعت والوں کی طرح اپنی مسجد میں چلے جایا کرو، 5-4 اکٹھے ہو کے ایک سوال پوچھے، دوسرا جواب دے، کچھ اور لوگ سنے، تاکہ بات کرنے کی جھجک دور ہو اور بات کرنے کا طریقہ آئے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ بھائی کیا کمزوری رہ گئی ہے جواب دینے میں، پھر اس کی تیاری ہو. اور کبھی مہینے میں 1 دفعہ دوستوں کے ہاں بھی چلے گئے. تو وہ ایک دن چلا گیا، ان کی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، 2-4 نوجوان جماعت کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. یہ ایک کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ گیا خاموشی سے. اس نے سلام سے پھیرا، اس نے مصافحہ کیا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کیا پوچھتا ہے؟ آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ اس کو پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ ہاں الحمدللہ حیات ہے. کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ یہی نے کیا بات کیا ہے؟ نہیں ویسے میں نے پوچھا. نہیں یہی رہتے ہیں. یہ آپ نے کیوں پوچھا باہر کے ملک رہتے ہیں؟ کہتے بس وہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے ہیں، ابا والی نہیں پڑھ رہے تھے. یہاں تک ہاتھ لا کر یہاں باندھ لینا کہ چونکہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، ابا والی نماز، تو میں نے سوچا یا تو ابا جی وصال فرما گئے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، تو اس لیے امی سے نماز سیکھی ہے شاید، اس لیے امی والی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بڑا تلملایا. بخاری میں ہے، بخاری میں یہ حدیث. لکھا بالکل جھوٹ ہے، بخاری میں نہیں ہے. مجھے آ کے اس نے لطیفہ سنایا کہ نہیں آج یوں ہوا. اس نے کل سے بخاری سے حدیث دکھانی ہے. میں نے کہا ہے ہی نہیں دکھا سکتا. پھر اب وہ 1-2 ساتھی اور چلے گیا اس کی دکان پر کہ جی وہ حدیث دیکھنی ہے. وہ لڑ پڑا، چلے جائے یہاں سے، مجھے پتہ نہیں چلا. کل تو نیو ٹاؤن سے آیا، امین کا شاگرد ہے. کہ امین کے شاگرد کو حدیث دکھانی حضور پاک نے منع کر دیا ہے کہ امین کے شاگرد کو حدیث نہ دکھانا. کہ نہیں تو شرارت کرتا ہے کہ چلو ہم شرارت ہی کریں، تو حدیث سنا دینا. حدیث سنانا تو گناہ نہیں ہے نا، سنا دے. ایک دن اسی طرح جامعہ ستاریہ چلا گیا. وہ کہتا میں نے جا کے 2 نفل پڑھے. 2-3 بابے بیٹھے تھے، شور مچانے لگے. نماز نہیں ہوتی، بخاری مسلم کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کہ بابا جی نماز تو پڑھ لیں دو، کسی کو شور کیوں چاہتے؟ ہوتی نہیں. کیا ہو کیا گیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث کے خلاف ہے. کہا کہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے تو مطابق ہے نا، میں تو سارے سنت ہوں. آپ کو کس نے کہا میں اہل حدیث ہوں؟ نہیں، جو بخاری کے خلاف نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. کہا پھر مجھ سے لڑ رہے ہو، یہ جو باقی پڑھ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ تو بخاری کے مطابق پڑھ رہے ہیں؟ کہ کون پڑھ رہا ہے؟ کسی نے جوتا نہیں پہنا ہوا نماز میں، ان کو جوتے پہنا ہوا نماز پڑھتے پڑھتے تاکہ بخاری مسلم کے مطابق نماز ہو جائے. بخاری مسلم میں باب الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب ہے. 3 کپڑوں کا باب بخاری مسلم میں نہیں ہے. تو ان کے کپڑے اتارو، ایک رہنے دو، کسی کی جراب رہنے دو، کسی کی ٹوپی رہنے دو، تاکہ گن کر بتایا جا سکے کہ دیکھو ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کانا یصلی وہو حامل امامہ من طاس، کہ اپنی نواسی کو اٹھا کر حضور نماز پڑھ رہے. تو 2-4 بچے اٹھا یہاں رکھو نا، جو نماز پڑھنے لگے ایک سوار کر دیا اس پر، تاکہ بخاری مسلم کے مطابق نماز ہو جائے. اتنے میں کہتا ہے میں نے دیکھا تو ایک آدمی استنجا خانے میں بیٹھ گیا. میں اس کو کھڑا کرو، دیکھو بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے. تو اس کو تو سناؤ کہ بخاری مسلم میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگے چلو ہمارے شیخ الحدیث کے پاس. چلو کہ جی یہ کہتا ہے بخاری مسلم میں یوں لکھا ہے. اس نے کہا ہاں لکھا تو ہے،
کہ پھر اس پر ہمارا عمل کیوں نہیں؟ کہ بس یہ کوئی شرارتی معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث پر عمل کرنے کو آپ شرارت کہتے ہیں. اسی طرح فتاوی ستاریہ میں مسئلہ ہے کہ آمین 3 دفعہ کہنا سنت ہے اور ساتھ رب اغفر لی کہنا بھی 3 دفعہ. وہ ایک شاگرد نے وہ فوٹو کرا لیا، صفحہ جیب میں ڈال دیا، چلا گیا ان کی مسجد میں، مغرب کی نماز بھی. اس نے بولا ظالم کے بعد آمین کسی نے کہا آمین رب اغفر لی. منٹ بعد پھر کہتا ہے آمین رب اغفر لی، پھر کہتا ہے آمین رب اغفر لی. شور مچ گیا. تو کہاں سے ہے؟ کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، یہ دیکھو فتاوی ستاریہ میں لکھی ہے. عجیب بات ہے کہ اہل حدیث کی مسجد اور حدیث پر عمل کرنے سے آپ ناراض ہو رہے ہیں. کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں تو شرارت کر رہا ہے. اچھا حدیث پر عمل کرنا شرارت ہے؟ عجیب بات ہے. اہل حدیث کے منہ سے یہ بات کیسے زیب دیتی ہے کہ حدیث پر عمل کرنا شرارت ہے؟ کہتے کبھی کبھی کرنا چاہیے. اس نے کہا کبھی کبھی کا لفظ دکھاؤ کہاں ہے حدیث میں، تو میں کبھی کبھی کر لیا کروں گا. خاموش. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت وہ ہے جو حضرت پاک کی عادات مبارکہ کو اپناتے ہیں. ثبوت اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے. نماز پڑھتے مرزا کے لیے تھے، ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے، ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند لشکر صدق وفا کا پے کر علماء